آج سے 6-7 مہینے پہلے میں نے ایک ہانٹڈ ہاؤس کی کہانی سنائی تھی جو PIB کالونی میں واقع ہے۔ اس گھر میں جامن کا ایک درخت ہوا کرتا تھا اور وہ درخت دراصل جنات کا گھر تھا۔ اس گھر میں رہنے والوں کو جنات باقاعدہ دکھتے تھے، ان کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور بعد میں وہ گھر جس نے خریدا تھا انہوں نے وہ درخت کاٹ دیا۔ اس کے بعد ان سب گھر والوں کی پر اسرار طریقے سے موت ہو گئی۔ صرف ایک آدمی رہ گیا جو نہ بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ مکمل واقعے کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اتفاق سے اس گھر کے پاس رہنے والے ایک پڑوسی نے ہمیں کمنٹ کر کے بتایا، اور مزید اس گھر کے بارے میں انہوں نے مجھے واٹس ایپ کر کے بتایا۔ کہتے ہیں کہ اس گھر میں رہنے والوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ آدمی بھی مر چکا جو نہ دیکھ سکتا تھا نہ بول سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ گھر کسی اور نے اپنے نام کروا لیا تھا۔ اسی سال کے رمضان سے پہلے کی بات ہے۔ اس نے یہاں پر کام کرانا شروع کر دیا تھا۔ یہاں کی صاف صفائی اور بہت سے کام ہو چکے تھے۔ صاف صفائی کے دوران اندر سے شراب کی بوتلیں، جلے ہوئے کپڑے اور بہت عجیب سا سامان نکلتا تھا۔ لیکن کام شروع ہونے کے 2 دن کے بعد ہی مزدوروں نے کام کرنے سے منع کر دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ انہیں کوئی تھپڑ مارتا ہے، اور کچھ مزدوروں کو تو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی وہاں پر ان کے ساتھ ہے۔ ہم ایک بار کرکٹ کھیل رہے تھے تو میرے دوست نے ہماری بال اس گھر کے اندر پھینک دی تھی۔ جب وہ اندر بال لینے گیا تو کافی دیر ہو گئی، وہ باہر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور ایک بات بتا دوں کہ ہم رات میں کھیل رہے تھے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو ہم پریشان ہو گئے۔ ہم نے اس گھر کے سامنے والے دکان والے کو بلایا اور کہا کہ ہمارا دوست اندر گیا ہے اور ابھی تک باہر نہیں آیا، کافی دیر ہو گئی ہے۔ لیکن اتنی دیر میں ہمارا وہ دوست باہر آ گیا اور بہت رو رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ وہاں پر کیا ہوا، تو کہنے لگا کہ گھر کے اندر ایک چھوٹے بچے نے مجھے دھکا دیا، اور پھر مجھے دھکا دینے کے بعد مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس کے بعد سے ہم نے وہاں پر کبھی کرکٹ نہیں کھیلا۔ کافی خوفناک واقعہ آپ نے سنایا ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس گھر کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کی۔ یہ گھر کافی ہانٹڈ لگتا ہے۔ میں اس گھر کو پرسنلی ضرور دیکھنا چاہوں گا اگر آپ واٹس ایپ کر کے ایگزیکٹ لوکیشن بتائیں گے۔ میری جاب گلستان جوہر میں، جہاں میرا آفس ہے، وہاں پر بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اور جاب کرتے کرتے وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات بنے، اور پھر میرے تقریباً کولیگز وہیں کے رہنے والے ہیں۔ تو باتوں باتوں میں خاتون جو وہیں گلستان جوہر میں رہتی ہیں، ان کو جب میں نے بتایا کہ میرا ہارر چینل ہے، تو پھر انہوں نے اس ٹاپک پر باتیں کرنا شروع کر دی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے وہاں کا ایک اپارٹمنٹ بتایا۔ اس اپارٹمنٹ کے قصے اتنے مشہور ہیں کہ اس پر اخبار میں آرٹیکل بھی چھپ چکا ہے۔ تو میں نے تجسس سے پوچھا کہ ایسا کیا ہے اس گھر میں؟ تو وہ صاحبہ بتاتی ہیں کہ ان کے سسرال کا فلیٹ 1 فلور نیچے تھا اور ان کا اس کے اوپر، تو وہ بہت کم وقت اپنے فلیٹ میں گزارتی تھیں۔ زیادہ تر دن سسرال کے فلیٹ میں گزرتا تھا، رات کو بس سونے کے لیے اوپر آتی تھیں۔ وہ فلیٹ ان کے ہسبینڈ نے رینٹ پہ لیا تھا۔ وہاں شفٹ ہوتے ہی عجیب و غریب مسئلے مسائل ہونا شروع ہو گئے۔ میاں کی ایک اچھی لگی بندی جاب تھی جو کہ ختم ہو گئی، مالی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، میاں بیوی کا ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ان خاتون کی مینٹیلٹی بھی کچھ ایسی تھی کہ جنات ونات کچھ نہیں ہوتے، یہ سب وہم ہے۔ لیکن جب چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک اور دماغ وجوہات ڈھونڈ نہیں پاتا، تو پھر اس طرف ذہن جاتا ہے یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ان خاتون کو صاف صفائی کی بہت عجیب عادت تھی۔ گھر کا ایک ایک کونا صاف رکھتی تھیں، جو کہ ایک اچھی بات بھی ہے، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی صفائی کو لے کے کانشیس تھیں۔ تو ایک دن صاف صفائی کر کے یہ گھر سے نکل رہی تھیں تو ان کو دروازے پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے دکھے۔
ان کو لگا کہ اور لوگ بھی رہتے ہیں، تو کسی نے پان کی پیک پھینک دی ہوگی، گٹکا کھاتے ہیں تو تھوک دیا ہوگا، کسی بچے نے ریڈ پینٹ پھینک دیا ہوگا، لیکن جس دروازے پر وہ چھینٹے تھے وہاں پہ کوئی کھڑکی نہیں تھی، نہ گھر میں کوئی بچہ آیا۔ خیر، صاف صفائی کر کے گھر لاک کر کے وہ واپس چلی گئیں۔ 4-5 دن کے بعد وہ صفائی کر کے گھر لاک کر کے چلی گئیں۔ رات کو جب واپس آئیں تو دیکھا کہ گھر گندا پڑا ہوا ہے، ہر جگہ مٹی مٹی، دروازے دیکھے تو وہ بند، کھڑکیاں دیکھی تو وہ لاک، تو مٹی تو کہیں سے آ نہیں سکتی تھی، تو گھر کا گندا ہونا سمجھ سے باہر تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے پریزنس فیل ہونا شروع ہوئی، پھر سوتے ہوئے محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی دیکھ رہا ہے، ایسا فیل ہونا کہ آپ گھر میں اکیلے نہیں ہیں۔ بات اس حد تک خطرناک ہو گئی کہ گھر کے لوگوں کی شکل میں چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں، وہ لوگ جو گھر میں موجود ہی نہیں تھے، میاں کی شکل میں، اپنی ساس کی شکل میں۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ جان خطرے میں پڑ گئی اور بالآخر وہ گھر چھوڑنا ہی پڑا۔ اب حیرت والی بات یہ ہے کہ یہ گھر چھوڑے ہوئے 4-5 سال ہو گئے۔ ایک آرٹیکل چھپتا ہے پڑھ لو نامی اخبار میں کہ گلستان جوہر کے ایک اپارٹمنٹ میں ایسا ایسا ہوتا ہے، اس میں کسی خاتون کا پورا واقعہ چھپا ہوا تھا۔ جب انہوں نے وہ کہانی پڑھی تو ان کو احساس ہوا کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو میرے ساتھ ہوئی تھی۔ کسی طریقے سے انہوں نے اس خاتون کو ڈھونڈ لیا، ان سے رابطہ کیا جس کی یہ کہانی اخبار میں چھپی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سا اپارٹمنٹ ہے، تو انہوں نے وہی فلیٹ بتایا جس میں یہ رہ رہی تھی، وہی فلور، وہی گیٹ۔ آج تک کی یہ خبر ہے کہ وہ فلیٹ ابھی تک خالی پڑا ہے، وہ رینٹ آؤٹ ہی نہیں ہو پاتا۔ 8th فلور پر ہے وہ گھر، باقی اور بہت سارے لوگ رہتے ہیں اس گھر کے آس پاس۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ایکسکلوزیو ہانٹیڈ ہاؤس ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے، اور سپورٹ کوئی پیسے ویسے نہیں دینے، بس چینل کو سبسکرائب کر لیں جس کے کوئی چارجز نہیں دینے آپ کو، ویڈیو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ خدا حافظ۔